अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। नाज़रीन, आज की जो शख्सियत है काफ़ी मुनफरिद है। अगर मैं कहूं कि ख़तरों की खिलाड़ी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका काम ही यही है, इनका पैशन ही यही है कि पहाड़ों को सर करना। और अभी रिसेंटली इन्होंने हरामश जैसे ख़तरनाक टेक्निकल पास को जो सर किया है, और अगर मैं कहूं कि पहली खातून है पाकिस्तान की तो गलत नहीं होगा। और इनके बारे में मुस्तंसर सर तारिक साहब का कहना है कि ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर सना जमील हमारे साथ मौजूद होंगी। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर सना जमील हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? आई एम गुड। मैं इस इंटरव्यू को लेकर ज़रा सी एक्साइटेड इस वजह से भी हूँ कि वैसे तो दुनिया में सभी कहते हैं कि लाइफ जो है पहाड़ जैसी है, लेकिन माशाल्लाह से आपने जो एक रिकॉर्ड कायम किया है पहाड़ चढ़कर, तो वो रिकॉर्ड क्या था और किस तरह से, क्या ऐसी थॉट थी कि नहीं मुझे ये तो ठीक है पहाड़ चढ़ना ही है, लेकिन इतना मैंने करना है कि एक रिकॉर्ड कायम करना। इस बार मुझसे काफ़ी पूछा जाता है कि ये शौक़ आपको जो है वो कैसे हुआ, तो मैं उनको ज़्यादा सबको यही बताती हूँ कि मेरा खुद जो ताल्लुक़ है वो पहाड़ी इलाके से है, नॉर्दर्न पंजाब। वहाँ का एक विलेज है करोड़ एंड कललाई, इट्स इन कोटली सतिया डिस्ट्रिक्ट। सो बेसिकली लव फॉर माउंटेन्स ऑलरेडी इन माई ब्लड। सेकेंडली इसका अंदाज़ा कब हुआ कि मुझे पहाड़ों से वाकई बहुत अटैचमेंट है, मोहब्बत है। मैं बेसिकली 10 साल की थी जब मैं गिलगित बल्तिस्तान अपनी फुप्पो के घर विजिट करने गई थी, उनकी पोस्टिंग हुई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम काराकोरम माउंटेन्स को देखा, जो कि मतलब दुनिया के जो कहते हैं ना बुलंद तरीन पहाड़, वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं, काराकोरम रेंजेस, तो वो आई वॉज इन ऑ फॉर दोज माउंटेन्स। इट वॉज रियली एन ऑ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, इट वॉज एब्सोल्युटली ओवरवेलमिंग। तो वो कहते हैं ना कि वो एक मोहब्बत जो है वो तब से पहाड़ों की जो है ना, वो मुझे पता चला कि जी देयर इज सम लव फॉर मी। वैसे पहाड़ों ने भी इसी तरह से आपसे मोहब्बत की? देखिए, मैं इस बात पे पूरा यकीन करती हूँ। पीपल यूजुअली थिंक कि ये एक रॉकी, मतलब एक इट्स जस्ट पाइल ऑफ रॉक एंड मेड अप ऑफ आइस एंड स्नो. I have given everything to mountains that I give. When I come back after any expedition, I think I come back with more and more love for these mountains. तो मैं लोगों को बताती हूँ कि ये इतनी सारी मोहब्बत कहाँ से आई, ये पहाड़ों से आती है। पहाड़ वापस आपको इतनी मोहब्बत देते हैं, अगर आप वाकई रिस्पेक्ट भी करो, उनसे प्यार भी करो, तो ये वाकई पहाड़ भी आपको इतना प्यार करते हैं। आपने इसको इतना कैरी किया है कि आप माशाल्लाह से टीम आपने ऑर्गेनाइज की, कोई आसान बात नहीं होती, और फिर एक रिकॉर्ड की तरफ जाना, जो कि वो भी क्योंकि ये टाइटल, ये रिकॉर्ड हमारे मुल्क पाकिस्तान को ही जाता है, और इससे जो है इससे ये भी पता चलता है कि हमारी जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, वो कितनी, मेरे ख्याल से एक हिम्मत चाहिए होती है। अगर मैं क्योंकि बिल्कुल हमारी टीम यही कह रही थी, आपने कहा नहीं पहाड़ चढ़ना वैसे तो ये है, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो वो किस तरह से आप मुझे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे उन फीलिंग्स को, उन थॉट्स को? शौक तो इसमें मैंने आपको बोला कि पता चल गया था जी, है पहाड़ों से एक अटैचमेंट थी, 10 साल की उम्र से थी, और हर साल जो है मैं अपने अब्बा अम्मा से जिद करती थी, जाना है मुझे, पहाड़ जाना है, पहाड़ों को देखने जाना है, लेट्स गो टू सम नॉर्दर्न एरियाज एंड ऑल दैट। पर वो मतलब इसमें मुझे ये भी जानना है कि पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि आप होते हैं ना, अम्मा अब्बा परेशान हो जाते हैं कि देखो हमारी बच्ची है, लड़की है, पहाड़ चढ़ी, कहीं होता है डर, खौफ, फिर कोई जिस तरह के रहे उनको, जब आपने बताया कि ये मेरा एक शौक है और मैं करना चाहती हूँ? बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस किया मैंने शुरू में। मतलब कि आप ये समझे कि जाहिर सी बात है, एक आप नॉर्मल घराने, मिडिल क्लास फैमिली से आपका ताल्लुक है, वहाँ पे आपने बोल दिया जी अम्मा अब्बा मैं जा रही हूँ पहाड़ चढ़ने, तो आप खुद सोचें क्या रिएक्शन होगा। Exactly. तो बहुत रेजिस्टेंस, आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम माय फैमिली एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू कन्विंस देम। और बहरहाल थोड़ा सा मेरा अपना नेचर भी है कि आई ट्राई टू फाइट अगेंस्ट ऑल ऑड्स। मैं थोड़ी जिद्दी भी हूँ बाय नेचर। मोहब्बत तो जाहिर सी मोहब्बत तो है, लेकिन उस मोहब्बत की वजह से ना उनके जाहिर एप्रीहेंशंस हैं, ओवर सिक्योर हो जाते हैं पेरेंट्स, और वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन उनको कन्विंस करना ये भी एक पहाड़ क्लाइंब करने से कम नहीं है। मैं कहती हूँ कि हर कोई अपनी जिंदगी में अपने अपने पहाड़ जो है वो चढ़ रहा होता है रोज का, तो ये भी एक बहुत बड़ा पहाड़ हमने क्लाइंब किया। मैंने अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को कन्विंस करने में कि जी जाना है जाना है जाना है। तो बड़ी बड़ी मुश्किल से जो है वो फाइनली मुझे अपने पहले एक्सपीडिशन की इजाज़त मिली, विच वाज K2 बेस कैंप एक्सपीडिशन दैट आई डिड 2 years बैक। और जब वो सक्सेसफुली हम कर आ गए, तो थोड़ा सा फैमिली वालों में कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार, ये जो कहती है ना ये करके आ गई है, कुछ कर सकती है। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने एक और एक्सपीडिशन प्लान की, एंड दैट वाज अबाउट समिटिंग रोपल पीक, व्हिच इज 6000 पीक, ऑलमोस्ट 6000 पीक। तो उस पर भी उतना ही रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, हालांकि मैं पिछले साल करके आ चुकी थी।
تو بہرحال وہ بھی جب سکسیزفلی کر لیا, پھر جب ساری ٹی وی ہیڈ لائنز میں ہر جگہ نیوز آ رہی ہے جی یہ 5 خواتین نے ریکارڈ بنا لیا ہے پیک سبمٹ کرنے کا, تو دن دیور لائک خوشی تو بہت ہوتی ہے, اور وہ بھی پاکستانی خواتین, پاکستانی خواتین نا. تو اب یہ کہ پہلے سے بہتر, جب اس سال میں گئی تو اتنا مجھے ریزسٹنس فیس نہیں کرنا پڑا نا, بیکاز آئی تھنک ناؤ دے بلیو ان می, ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ کرنے جا رہی ہے, کچھ نہ کچھ کر آ جائے گی, اس کو واقعی شوق ہے, پیشن ہے, تو یہ جا رہی ہے. سو یہ کہ ریزسٹنس تو بھی بہت فیس کیا. اٹس ناٹ ایزی ٹو کنونس پیرنٹس, ظاہر سی بات ہے کہ اتنا چیلنجنگ, اتنا ٹیکنیکلی ٹف اور لائف تھریٹننگ یہ اسپورٹ ایکٹیویٹی ہے کہ یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی والدین اتنی آسانی سے اپنے بچوں کو جو ہے نا, خاص طور پہ لڑکیوں کو جو ہے اس طرح اجازت دیں. سو آئی تھنک کہ without their support this would not have been possible. I wouldn't have come this far without their support. ہم کیا کر سکتے ہیں ایسی لڑکیاں, ایسی خواتین جس کو obvious سی بات ہے شوق ہوگا, کچھ کہتی ہیں کہیں سے اسٹارٹ لیں, تو کہاں سے کیا کر سکیں, مطلب کہاں سے اسٹارٹ لیں؟ It always starts with a dream. It always starts with a dream and then passion. Passion سے بہت چیزیں آپ لائف میں کر لیتے ہو. اگر آپ نے بہت ہائی ایم کیا ہوا ہے, آپ نے سوچا کہ مجھے لائف میں یہ کرنا ہے, اور بڑا پیشنیٹلی سوچ رہے ہو اس کے بارے میں, بڑا ڈیٹرمنڈ ہو کے سوچ رہے ہیں کہ جی کرنا ہے میں نے, تو آپ کافی حد تک اپنی جو ہے وہ خواب پورے کر سکتے ہو. لیکن اوبیسلی پیشن کے علاوہ دے ادر فیکٹرز آلسو جو کہ آپ کو آگے آپ کی منزل تک پہنچاتے ہیں. فزیکل فٹنس کا بہت بہت امپورٹنٹ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے, بڑا ضروری ہے. ایسی کوئی ویٹ بھی ہوتا ہے کہ اتنا ویٹ ہو؟ ویٹ ہم لوگ اپنے جو بیک پیک سے وہ اپنا ویٹ اٹھاتے ہیں, اس لائک اراؤنڈ 7 to 10 kgs کا ہوتا ہے, 7 to 8 kgs کا ہوتا ہے, ڈپینڈز. اس سے اگر ایکسٹرا ویٹ ہوتا ہے تو ہمارے پورٹرز جو ہے وہ کیری کرتے ہیں. تو ایکسرسائز بہت ضروری ہے. آپ یو مسٹ ہٹ سم جم, اور اگر آپ جم نہیں جا سکتے, لائک سمن لائک می جس کا ایک اپنی پروفیشنل لائف بھی ہے, پھر یو نو 8 hours کی روز کی جاب ہے, تو میرے لیے جم جوائن کرنا ذرا مشکل ہے, تو میں گھر میں کارڈیو جو ہے وہ ڈیلی 6 days a week جو ہے میں کارڈیو کرتی تھی. ڈائٹ ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے کوئی بہت اسپیسیفک ڈائٹ فالو نہیں کی. میں لائک آئی ایم اے فوڈی, تو میں ہر چیز کھاتی ہوں. میں یہ نہیں بولوں گی کہ جی میں نے وہ چیز بہت دھیان سے کھائی ہے, نہیں. لیکن یس آپ کو دیکھتے ہوئے سچ بتا رہی ہوں, مجھے آپ یہ بتا دیں واقعی نہیں, لائک ویسے یو شوڈ فوکس مور آن پروٹین ڈائٹ آف کورس, بیکاز پروٹین ہیلپس بلڈ مسل, ہیلپس ٹو بلڈ یور مسلس, تو وہ ضروری ہے. لیکن یہ کہ سب لیں, آپ بیلنس ڈائٹ رکھیں, آپ کاربس بھی لیں, آپ پروٹینس بھی لیں, آپ فیٹس بھی لیں. ایک اچھی ڈائٹ, بیلنس ڈائٹ کا یہ حصہ ہے. لیکن میں آپ کو اپنی اگر بات بتاؤں تو میں نے کوئی بہت زیادہ اس میں نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی ڈائٹ میں یہ لوں گی تو, لیکن ہاں ایکسرسائز میں نے بہت اسٹرکٹلی اپنی ابھی بھی کرتی ہوں. اور ایکسرسائز کے بغیر, اچھا کہتے ہیں نا صرف ویٹ لفٹنگ کر کے آپ چلیں, نہیں, ویٹ لفٹس alone won't suffice, they won't do. آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا اسٹیمنا والی ایکسرسائز جیسے کارڈیو ہوتی ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹیمنا بلڈ ہوتا ہے, آپ بہت ہائٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں. لائک when we are living in Karachi, we are living below sea level, we all know that. اور ہم سطح سمندر سے بہت اونچا جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ کراچی سے جو لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا رہے ہیں تو ان کو ظاہر سی ڈفیکلٹی ان بریدنگ ہوگی, سانس پھولتا ہے. آپ ذرا سا اوپر ذرا سا انکلائن کسی سلوپ پہ چلیں تو سانس پھولنے لگتا ہے. ہوتی ہیں, ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں, اور اس امپاسبلٹی کا ہمیں پہلے سے اندازہ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہم لوگ دماغ میں رکھ کے آگے جاتے ہیں کہ یہ ڈینجرز ہیں, یہ رسکس ہیں, یہ انجریز ہو سکتی ہیں. نہیں یہ بات تو ماننا ہے. اور بیمار بھی ہو سکتے ہیں نا, مطلب ایک تو ہے نا کہ ایک تو فزیکل انجری کا آپ کو ہے خطرہ, لیکن بیماری کوئی بھی ہو سکتی ہے. ان ایکسٹریم ویدر میں آپ جا رہے ہیں, یا تو اتنی گرمی ہو رہی ہے آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے ہیں, یا پھر آپ کو بالکل ہی برف باری مل رہی ہے, اتنی ٹھنڈ, اتنی -22 کے ہم نے ٹیمپریچر منیمم ٹیمپریچر اپنے اس ایکسپیڈیشن میں دیکھے تھے. -22 از سمتھنگ آئی کین نیور امیجن. میں نے اپنی لائف میں -22 کا ٹیمپریچر نہیں دیکھا تھا. لیکن اس دفعہ ہم لوگوں نے بیک کیے اور ہم لوگوں نے یہ سارے ایکسٹریم ٹیمپریچر دیکھے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ بارش شروع ہو رہی ہے تو پھر دوسرے دن برف باری شروع ہو رہی ہے, اور اتنی شدید برف باری کہ ہمیں آگے بالکل کچھ نظر نہیں آیا. اور لائک وائٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے, ویژن زیرو ہو جاتا ہے. یو ہیو ٹو یو نو اباٹ یور مشن رائٹ دیئر, یو ہیو ٹو اسٹاپ ان دی مڈل آف نو ویئر. کوئی ایسا ایکسپیرینس کوئی ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی آپ ریکال کر سکیں ہمارے ساتھ, کیونکہ سیریسلی کہنے کو تو آسان ہی لگ رہا ہے سب کچھ کہ نہیں سنا گئی ہیں جی, ماؤنٹین انہوں نے کلائم کر لیا جی, ریکارڈ. تو آپ نے جو جتنی ہارڈ شپس دیکھی, جو چیزیں کی, کوئی ایسا ایکسپیرینس جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ ہارڈ شپس تو جی بہت ہیں, ہوتی ہیں ہارڈ شپس. ہم کہتے ہیں نا کہ جو بات صرف یہ کریں گے پہاڑوں سے محبت ہے, ابھی کیا یہ کون سی محبت ہے, مطلب یہ ایسی محبت ہے کہ ایکچولی گیٹس یو اپ ان دی مڈل آف دا نائٹ ٹو اسٹارٹ یور ٹریک. It makes you huff and puff and sweat while you're tracking. It makes you enjoy your knees, you bash your knees and then you know you get yourself tanned. آپ کتنی تکلیفیں جھیلتے ہوئے جاتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ آپ کو محبت ہے پہاڑوں سے, آپ کو محبت ہے اپنے پیشن سے, اس کام سے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اتنی تکلیف جو ہم برداشت کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ we are passionate about this. تو
اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جتنی آپ بتا رہی ہیں کہ رسکس ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں, یہ ہمارے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں, وی کیپ آل دیز رسکس ان آور مائنڈ, اور یہ لے کر ہی ہم آگے چلتے ہیں. لیکن اگر ذرا سا خوف آ گیا نا آپ کے دماغ میں کہ یار یہ ہو سکتا ہے, یا یو کین ناٹ گو آن, آئی مین اوبیسلی آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بند کر کے خوف کو ایک سائڈ پر رکھ کے آپ نے آگے جانا ہوتا ہے. تو خوف آپ نے دماغ میں نہیں لے کر آنا, فیئر آپ نے بالکل کسی قسم کا نہیں رکھنا, اور تبھی آپ اپنی منزل تک اس طرح کی سپورٹ ایکٹیویٹی کنٹینیو کر سکتے ہیں. انسیڈنسز جو ہے وہ چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ٹیرینز بہت ڈیفیکلٹ ہیں. وہاں کے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں کس طرح سے آسانی آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں, کہ بڑے ہیلپ فل رہتے ہیں, اور پھر ایک طرح سے obvious سی بات ہے وہاں پہ مجھے یہ بھی بتائیے کہ کتنے دن کا آپ کا ہوتا ہے, اگر آپ پلان ہوتا ہے تو کتنے دن میکسیمم آپ نے گھر چھوڑ کے وہاں پہ رہنا ہے, کیونکہ آپ کا یہ بھی ہے جاب بھی ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا وہاں کے مقامی لوگوں کے بارے میں. ہم تو پلان کر لیتے ہیں, اس لیے کہ میں آئی پلان دی انٹائر ٹرپ, دی انٹائر ایکسپیڈیشن, پلان ہم بنا لیتے ہیں, لیکن ہمارے اس پلان کو نا مکمل جو کامیاب کرتے ہیں نا وہ یہ لوگ کرتے ہیں. دے آر دا بیک بون آف اے پلان, بیک بون آف اے ایکسپیڈیشن. یہ مقامی لوگ ہیں, بیکاز ظاہر سی بات ہے وہاں کے لوگ ہیں تو ان کو وہاں کے راستوں کا بہت بخوبی اندازہ ہوتا ہے. ہم تو بالکل کراچی سے نکلے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جی کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے کہاں. مطلب ہمارے ٹور گائیڈ جو تھے فدا علی, ہی از فرام ارندو اسکردو, اور وہ ہمارے بالکل وہ ہمیں لیڈ کرتے تھے فرنٹ میں, اور جب وہ چلتے تھے یوز ٹو بریک آل دا ٹریلز, اور وہ کہتے تھے کہ نہ رائٹ اسٹیپ رکھنا نہ لیفٹ میں, کیونکہ اتنے کریوسز ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے اسنو میں, اور اگر آپ ان کریوسز میں گر جائیں تو پھر کافی مطلب خطرہ ہوتا ہے, اور مطلب اٹس اے بگ ایکسیڈنٹ اف یو فال پری ٹو ون آف دوز کریوسز. تو ہم بالکل ان کے ہی قدموں پہ جو اپنے اسٹیپس رکھ کے جو ہے وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں, نہ ادھر نہ ادھر, ٹھیک ہے. اور پھر جس ٹیرین میں ہم ابھی گئے تھے ہراموش, this is basically called Haramosh Rakaposhi Massif. This terrain is notorious for colossal number of earthquakes, avalanche, rock falls, debris falls, steep terrains بہت ہیں یہاں کی. یہ بڑا اس کے اوپر بڑی مشہور کتاب لکھی تھی Last Blue Mountain. It was written by Ralph Parker, اور this book is based on a true story of 4 mountaineers who attempted to summit Haramosh Peak in 1957, but they couldn't owing to certain reasons, and on their way back they were unfortunately swept by an avalanche. The avalanche جو ہے نا یہ اب آپ سوچیں کتنے عرصے سے اس یہاں کی ٹیکٹونک پلیٹس ہی کچھ ایسی ہیں. یہ تو بڑی بہت ہمت والی بات ہے, مطلب آپ کو پتا ہے کہ یار یہاں سے ہم نے کوئی غلط کچھ ایسا کرنا ہے. ہراموش لا جو میں ایکسپیڈیشن تھی, یہ جو لوگ بہت ہی کم لوگوں نے ویسے اس سے پہلے کیا ہوا ہے, مرد حضرات نے کیا ہوا ہے, جنہوں نے کیا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی ڈیفیکلٹ اور یہاں کی ٹیرینز ہے کتنا مشکل پاس ہے. ہمیں یہ اس بات کا اندازہ تھا, لیکن جب ہم ایکچوئل جب ٹریک کرنے گئے ہمیں پتہ چلا کہ اس سے کہیں گنا زیادہ یہ مشکل بھی ہے, کہیں زیادہ چیلنجنگ بھی ہے. ہمیں لگا تھا کہ ہم کر لیں گے, ٹھیک ہے مشکل ہے پر چلو کر لیں گے, بٹ اٹ واز ریئلی ٹف. اتنا ٹف ہوگا وی نیور اینٹیسپیٹڈ دیٹ. تو یہ جو مقامی لوگ جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا تھا, یہ لوگ بیسکلی دے آر دی ایکچوئل ہیروز, جو کہتے ہیں نا انسنگ ہیروز, جن کو کوئی ایکنالج نہیں کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو ہیروز وہ یہ جو ہمیں میگزین کور میں نظر آ رہے ہیں, جو ڈرامے میں نظر آ رہے ہیں, فلموں میں نظر آ رہے ہیں, ہم انہیں کو ہیروز سمجھتے ہیں. ایکچوئل ہیروز یہ لوگ ہیں جو ہمیں آگے تک پہنچاتے ہیں, who pave our ways to fulfill our dreams, who light our ways. اور اتنے غریب یہ لوگ, مطلب آپ ان کی غربت اتنی زیادہ ہوتی ہے, مطلب جس طرح یہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور مسکراہٹ ان کے منہ میں ہمیشہ ہوتی ہے, ان کے چہروں میں مسکراہٹ آپ کو ہمیشہ دیکھیے. آپ ایک وجہ جو مجھے پہاڑوں سے محبت ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ وہاں کے لوگ بھی بہت ویری ہاسپٹیبل پیپل. کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس لیکن دل بہت بڑے, یو نو. پھر بڑا اداسی رہتی ہوگی واپس آنے کے بعد. ان سے بہت اچھا ایک انٹریکشن ہو جاتا ہے, اور ان کے بعد ہم obviously وہ بھی ہمیں مس کرتے ہیں, ہم بھی ان کو مس کرتے ہیں. ایک بانڈ obviously ڈیولپ ہو جاتا ہے. اتنی ڈیفیکلٹ ٹیرینز میں ہم ہی ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں. سو اصل میں یہ لوگ ہمارے ہیروز ہیں جو ہمیں آگے تک پہنچاتے ہیں. اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ جاتے ہیں, ہم لوگ جیسے لوگ بڑے بڑے شہروں سے نکل کے آتے ہیں اور جب یہ بڑے بڑے ٹریکس کرتے ہیں, ان لوگوں کو ضرور اکنالج کریں, بیکاز یہ بہت ضروری ہے. یہ لوگ ہمیشہ رہ جاتے ہیں, ان کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے, لیکن میری نظر میں these are the real heroes, and I would like to thank all of them for making our world a better place. So yeah. مجھے بتائیں سر, آپ فیوچر میں, اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ آپ کا پیشن بھی ہے اور اس کو آپ ماشاء اللہ سے جاری ساری رکھے ہوئے ہیں, فیوچر میں اس چیز کو کس طرح سے آگے دیکھتی ہیں, آگے کیا آپ کے پلانس ہیں, اس کو کون سے سرٹن ٹارگیٹس ہیں جس کو آپ اچیو کرنا چاہتی ہیں؟ ماشاء اللہ سے ویسے ہی اتنے آپ نے کر لیے ہیں. اچھا, اب جب ہم لوگوں نے یہ سب کر لیا تو میرے پاس زیادہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یار اب کیا K2 کرنا ہے. ہاں نہیں, مطلب they ask me if I'm trying to attend K2 in my next expedition. I'm like نہیں یار, ابھی 8000 peaks کا سوچا بھی نہیں ہے. اور ہم لوگ بیسکلی پاکستان میں وہ تمام جگہیں ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا, جہاں بہت ہی کم لوگ ہیں. لائک میں سب کو یہی پوچھتی ہوں کہ ہراموش کا نام بھی آئی تھنک کسی نے اس سے پہلے آپ نے سنا ہے ہراموش کا نام؟ نہیں. تو بیسکلی میرا جو اپنا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ
पाकिस्तान की मैं उन जगहों पे जाऊं जो आज से पहले किसी और कोई वहाँ पे ना गया हुआ हो, और हम उसको पाकिस्तान के सामने, दुनिया के सामने लेकर आए कि भाई ये सारी खूबसूरती पाकिस्तान में मौजूद है. पाकिस्तान इज वन ऑफ द भी नहीं है, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑन दिस प्लानट. सिर्फ रिसोर्सेज की कमी है थोड़ी बहुत, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बट अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी इट हैज नो पैरेलल. आई मीन इतनी खूबसूरत जगह अब है. देखें अल्लाह ताला ने K2 भी हमें क्यों दे दी, मतलब सोचने हाँ, वाली बात है, किसी हाँ, और कंट्री में होता लेकिन अल्लाह ने बिल्कुल. दी कि भाई, और टूरिस्ट भी आता है बाहर का. हाँ तो जी. आपकी ये वाली सोच बड़ी, मतलब मैं तो चाहूंगी कि बड़ी सराहने वाली है, क्योंकि एक अगर कोई बाहर का भी टूरिस्ट आता है वो कहता है ये वो जगह है जहाँ पे मुझे जाने की ज़रूरत है. इस पे तो फिर इस पे आप किस तरह से काम कर रही हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये भी एक बड़ा मेहनत तलब वाला काम है कि जाएं, तलाश करें चीज़ों को. तो आपकी कोई स्पेसिफिक टीम है जो आपने कहा कुछ जो आपकी गई थी, तो आप उन्हीं के साथ ही आपकी कोऑर्डिनेशन भी चलती है, आगे के प्लान्स भी आप लोग जो है डिसाइड करते हैं कि अच्छा नहीं अब जो है जरा जॉब से अब टाइम निकालना और अब हमें जाना. मेरी बकेट लिस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने काफ़ी अर्से डिसाइड की थी मुझे ये सारी करनी है. ठीक है, चूँकि मैंने आपको बताया था कि शौक था, तो मैं अभी भी जब मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है तो मैं जो हूँ गूगल पे जाके डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करती हूँ, देखती हूँ कि किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ गए हैं, उन पासेस के बारे में, उन माउंटेन्स की टेरेन्स के बारे में. मुझे शौक है, मतलब ये कि शुरू से शौक है. इवन मैं किसी भी एक्सपीडिशन या किसी भी ट्रिप, लेजर ट्रिप पे भी जा रही हूँ फॉर इंस्टेंस, तो मैं उस जगह पे जाने से पहले उस जगह के बारे में पूरा थॉरली पढ़ के जाती हूँ. मुझे मज़ा आता है, मतलब मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं जा रही हूँ और मुझे पता ही नहीं मैं जिस जगह पे जा रही हूँ मुझे नहीं पता कि ये पहाड़ फलाना कौन सा मुझे सामने नजर आ रहा है, ये किस ग्लेशियर में मैं चल रही हूँ. मतलब मुझे होता है कि आई शुड नो वेयर आई एम गोइंग, और मुझे उस टेरेन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो, तो मैं पढ़ के जाती हूँ. उसमें मुझे काफ़ी पाकिस्तान की पासेस का और काफ़ी माउंटेन्स का काफ़ी हद तक नॉलेज है. और अभी तो खैर बहुत बहुत सारे ऐसे पासेस हैं जो अभी तक किसी ने एक्सप्लोर भी नहीं किए. बहुत सारे इन्यूमरेबल पीक्स हैं जो किसी ने समिट भी नहीं किए हैं. 6000 पीक्स तो बेतहाशा है पाकिस्तान में. तो खैर लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है, और इंशाल्लाह लेट्स सी every year it's going to be inshallah, मतलब it's going to be a new thing, it's going to be an undiscovered gem of Pakistan. अब तो जिस तरह से था फेयर्स थे फैमिली को, अब जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनकी तरफ से अब किस तरह का फीडबैक आता है आपको, अब वो क्या कहते हैं आपको? अच्छा इसमें ये भी है कि ऐसे भी लोग अब निकल कर आए कि नहीं सना आप अगली ट्रिप में हमें भी प्लीज, अब मैं ट्रिप ही बोलूँ हमें भी सना आप साथ ले जाइएगा, मतलब इतना आसान लोगों को ऐसे बहुत लोग हैं. बस बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, वो ये कहते हैं कि अब आप हमें कब साथ लेके जा रही हैं, कब साथ लेके जा रही हैं. हेलो कौन? तो पहले एक्चुअली होता ये था कि हम ऑल वुमेन ग्रुप हमारा साथ जाता था कि हमारे सिर्फ खवातीन के साथ हम लोग ट्रैवल करते. इस दफ़ा हमारे साथ 2 मर्द हजरात भी थे, एंड ही हैज़ डन लाइक ओवर 90+ ट्रैक्स इन पाकिस्तान. तो वो तो काफ़ी मंजे हुए ट्रैकर थे, और उनके बकौल के जो हरामोश ट्रैक जो उन्होंने किया है, ये उनकी ज़िंदगी के टॉप 3 ट्रैक्स में से है जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग डिफिकल्ट है. अब सोचें वो बंदा जो कि इतना एक्सपीरियंस ट्रैकर है, वो ये कह रहा है, तो हम तो भाई काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में. लेकिन येस इस एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था, अच्छा था. 3 खवातीन और 2 मर्द का साथ, और मर्दों का होना मुझे कभी कभी लगता है बहुत ज़रूरी भी होता है. कई चीज़ों में जो है आपको वो सपोर्ट भी करते हैं, और हमारी ये टीम बहुत ज़बरदस्त थी माशाल्लाह से. होता है ना कि हर टीम में कोई ना कोई एक होता है जिससे जो है वो बाकी लोग जो है वो परेशान रहते हैं. हम लोग 5 लोगों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त था अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इट वेंट वेरी वेल, वी वेंट अलोंग वेल, इट वाज अमेजिंग, इट वाज ग्रेट. मैं चाहूँगी टीम के जितने भी जो आपके मेंबर्स हैं सबके आप नाम भी ले लेंगे तो अच्छा. हाँ जी, मेरे अलावा मेरे साथ टीम में अमारा शरीफ, हु इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन एंड शी इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद. अमारा ने ये पूरा प्लान मेरे साथ एग्जीक्यूट करने में मेरी हेल्प भी की थी. उसके अलावा सोनिया बाबा, शी इज़ फ्रॉम कराची, शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर. उसके बाद अब्दुहू जो कि फैसलाबाद से हैं, और वो भी मतलब काफ़ी ट्रैकर और माउंटेनर हैं, बहुत बड़े, पाकिस्तान में उनका बड़ा नाम है, बड़ी उन्होंने किताबें लिखी हैं ट्रैकिंग और माउंटेनरिंग पे. और उसके अलावा हमारे से एक और डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहील इफ्तिखार, ही इज़ फ्रॉम खारिया. सो अलग अलग जगहों से, खारिया, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद, लाइक क्या समझती हैं कि इस तरह वक्त के साथ साथ अवेयरनेस आ रही है, लड़कियां या खवातीन आ रही हैं, और अगर वो आना भी चाहती हैं, अब जिस तरह से वो किनको अप्रोच करें, आपसे रब्ता कर लें, क्या कर लें कि भाई हाँ ये मेरा शौक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अब मुझे आप प्लीज़ गाइड कर दे, तो वो क्या कर सकती हैं? सोशल मीडिया इज़ द इंटायर सोल्यूशन फॉर दिस. सोशल मीडिया में आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में. हमारी भी आपस में जो हम 4-5 लोग जो मिलके गए हैं या जो पिछले सालों से जा रहे हैं, हम लोग we were never friends. हम लोग इसी तरह थ्रू सोशल मीडिया, वो कहते हैं ना कि फॉर्चुनेट स्ट्रोक ऑफ सेरेंडिपिटी, हम इस तरह मिल गए आपस में, हमारे पैशन एक थे, लाइक माइंडेड हम लोग थे,
تو ہم لوگ نے آپس میں سوشل میڈیا کے تھرو ہماری بات چیت اسٹارٹ ہوئی. اسی طرح ہم لوگوں نے پلان چاک آؤٹ کیا کہ چلو ایک یہی ہم ساتھ ٹریک کرتے ہیں. اس میں کوئی سرٹن ایج ہوتی ہے کہ ایج لمٹ ہوتی ہے کہ اس ایج کے بعد جو ہے آپ کر سکتے ہیں, یا ہمارے کافی ینگسٹرز بھی ہوتے ہیں, تو اس میں کون اس کو جوائن کر سکتا ہے چیز؟ ایج لمٹ ویسے میں آپ کو بتاؤں کوئی نہیں ہے. مطلب obviously as young as someone who's like 14 years of age وہ بھی آ سکتا ہے ہمارے ساتھ, as old as like 60 plus وہ بھی ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں. there are people who are like 60 plus and they're like doing amazing in this field. تو یہ آپ کی اپنی فزیکل فٹنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. وہی بات ہے, ایک تو شوق پلس فزیکل فٹنس, یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ کو شوق ہے تو آپ آئیں گے, چاہے اس کے لیے جو بھی یوزلی بہت ینگ ایج کی بچیاں نہیں آ پا رہی ہوتی ہیں بیکاز آف دیئر ایکیڈیمک کنسٹرینٹس, اسکولز میں پڑھ رہی ہیں, کالجز یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں, تو اس وجہ سے ان کو چھٹیاں نہیں ملتی, پڑھائی کا آلریڈی بہت زیادہ لوڈ ہے. تو اس ایج بریکٹ کی لڑکیاں ابھی بھی بہت کم ہیں. یوزلی جب اپنا پروفیشن آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں, تھوڑا فارغ ہو جاتے ہیں اپنی فیملی سے, تو تبھی میں نے خواتین کو دیکھا ہے اس فیلڈ میں آتے ہوئے. اینڈ دین وتھ ایوری ایئر, ایوری پاسنگ ایئر, more and more women are venturing into this, which is actually I think بہت زبردست بات ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ we as women are also breaking stereotypes. ہم ان خواتین کے لیے شاید آسانیاں پیدا کر رہے ہیں جو کہ جن کو شروع میں یہ سارے کنسٹرینٹس ہیں, جیسے کہ مجھے خود بھی فیس کرنے پڑے. لائک آئی سیڈ مائی جرنی واز ناٹ این ایزی ون. تو اب شاید اگر وہ پیرنٹس دیکھیں, ہم لوگوں کو اگر دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکیاں کر آ گئی ہیں, تو شاید وہ اپنی بچیوں کو, اگر ان کے بچوں کو واقعی شوق ہے اس میدان میں آنے کا, تو شاید وہ اتنا زیادہ پرابلم یا اتنا زیادہ ان کو ریزسٹنس فیس نہ کرنا پڑے جو ہم نے اپنے ٹائم پہ کیا تھا. تو کوئی میسج دینا چاہے, کوئی پیغام؟ ہاں جی بالکل. میسج تو یہی ہے کہ نیور ایور ایور گیو اپ آن یور ڈریمس. keep struggling, keep working hard. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی فیلئر سے ڈسپوائنٹ نہ ہو. فیلئرز they're an integral part of our lives. یہ ناکامیاں آتی ہیں, ان سے آپ نے دل نہیں چھوٹا کرنا ہے. انفیکٹ ان ناکامیوں کو نا آپ ایز اے نرشمنٹ لیں اپنی لائف میں, بیکاز یہ ناکامیاں ہی ہمیں زندگی میں کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھاتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ there's often a last key in the bunch that opens up the lock. تو یہ بس دماغ میں رکھیں, دھیان میں رکھیں. لوگوں کی ڈسٹریکشن سے آپ نے بالکل اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا. People won't love you, people won't be happy for you. جیسے جیسے آپ فیم یا آپ کامیابی کے ساتھ چڑھتے رہیں گے, آپ کے جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. and they will always be there to peck you and always be there to pull your leg. آپ نے ان لوگوں کو سائڈ پہ کرنا ہے. آپ نے ان لوگوں کو, بلکہ ان لوگوں کو بھی آپ, میں کہتی ہوں thank these people. وہ کہتے ہیں نا کہ behind every successful person is a pack of haters. تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو آگے سکسیس پہ لے کے جاتے ہیں. ان لوگوں کی منزل یہیں تک ہے. انسپریشن کون ہے ویسے؟ میری سچی بات ہے, کوئی انسپریشن نہیں ہے, یہ پہاڑ ہی میری انسپریشن ہے. سر میں آپ کو بات بتاؤں, کیونکہ یہ انہی پہاڑوں نے they've actually taught me how to stay resilient in my tough times, how to stay determined, how to stay adamant. ہم پہاڑوں میں جب جاتے ہیں تو ہم سیکھتے بھی بہت کچھ ان پہاڑوں سے. تو پہاڑ ہی میری جو ہے نا آپ سمجھے انسپریشن ہے. پہاڑوں سے میں نے انسپریشن ڈرا کی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سفر اسی طرح جاری رہے گا. اور یہی خواتین کے لیے آخری میسج یہی ہے کہ just dream big, dream wild. اور اپنے خوابوں کو جو ہے نا وہ بالکل مرنے نہ دیں. خوابوں کو زندہ رکھیں. سب کے اندر خواب ہے, آپ کے بھی خواب ہے, میرے پاس بھی خواب ہے. خواب ہمارے سو جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, تو ان خوابوں کو بس جگانے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں, خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہ دیں. تو بس اتنی محنت کریں کہ ہاں بالکل بالکل. بہت شکریہ ثنا. اور آپ نے جس طرح سے کہا, آپ کی کوئی نہیں, لیکن ماشاءاللہ سے آپ کی جو پرسنالٹی ہے, جس طرح سے آپ کام کر رہی ہیں, آپ دوسروں کے لیے جو ہے لوگوں کو بڑا انسپائر کر رہی ہیں. اینڈ وش یو گڈ لک. اسی طرح سے آپ جو ہے زندگی کے پہاڑ چڑھتی ہوئی جائیں. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھی مائی ریئل پاکستانی ڈاکٹر ثنا. آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے, اور انہوں نے اتنی پیاری بات کی ہے کہ جاگتی آنکھوں سے جو خواب, آپ جو سپنے دیکھتے ہیں, اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ محنت کریں, کوشش کریں, گیو اپ مت کریں, لوگوں کی باتوں پہ کوئی دھیان نہ دیں. obvious سی بات ہے, کیونکہ آپ کی کامیابی ہی ہر بات کا, ہر چیز کا جواب ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. This is